قرآن پاک کی سورہ البقرہ آیہ مبارکہ نمبر 67 68 یہ ساری آیات طیبات 71 نمبر تک ان کا خلاصہ میں آپ بھائیوں کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ ان میں جو مین پوائنٹ ہے، مین بنیاد کہ یہ آیات تو نازل ہوئی ہی، لیکن ان کے پیچھے ایک اللہ پاک کی حکمت کار فرما تھی، اللہ تعالیٰ کا ایک خفیہ پلان جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ ہوا اس طرح سے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل قوم کا، پہلی امتوں میں بنی اسرائیل قوم، وہ خود بڑا ہی صالح آدمی تھا، انتہائی پرہیزگار متقی، اس کی زوجہ بھی بڑی پاکیزہ خاتون تھی۔ اللہ پاک نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ ابھی وہ بیٹا بالکل چھوٹا ہی تھا، بچپن میں ہی بچہ تھا۔ والد صاحب جو تھے وہ اس طرح کی مرض میں مبتلا ہو گئے کہ ان کا آخری وقت آ گیا۔ وہ بڑی مشقت مشکل سے علاج کرواتے رہے لیکن صحت مند نہ ہو سکے۔ اب بیٹا بھی ایک کام کاج کرنے کو وہ قابل کوئی نہیں، تو اس بندے نے ایک گائے کی جو بچی ہوتی ہے، گائے کی بچی، بچڑی جس کو کہتے ہیں، بچھی پنجابی میں کہہ لیں، فیمیل گائے کا ایک بچہ، وہ اس نے لیا اور اس پر کچھ خاص نشانیاں لگا کر اللہ پاک سے دعا مانگی کہ اے اللہ تو میرے سارے حالات سے واقف ہے، میرا ایک ایک وقت لمحہ تو سب جانتا ہے، تو مہربانی فرما اس بچڑی کی حفاظت فرما۔ یہ دعا مانگ کے اس نے وہ والی بچڑی جنگل میں چھوڑ دی، جنگل میں چھوڑی، اور جنگل میں وہ بچڑی چرنا شروع ہو گئی، چڑھتی رہی، پھلتی رہی، پھولتی رہی، بڑھتی رہی۔ وہ اب کھانا پینا سارا جو بھی تھا وہ جنگل سے کرتی۔ اللہ پاک کے فضل و کرم ایسے ہوئے کہ اس کو جنگل کا کوئی بھی جانور، موذی جانور، کوئی شیر، کوئی چیتا، کوئی اس طرح کے جانور، وہ اس بچڑی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ وہ آہستہ 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 چلتی چلتی وہ ہو گئی جوان، بڑی عمر کی گائے بن گئی۔ ادھر وہ جو لڑکا تھا بیٹا، وہ اپنی عمر میں پروان چڑھتا رہا، وہ بھی آہستہ آہستہ جوان ہو گیا۔ جب وہ جوان ہوا اور ادھر سے گائے جوان ہے، تو بنی اسرائیل قوم کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص بڑا ہی مالدار تھا، اس مالدار شخص کے چچا زاد بھائی نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کی جو وراثت تھی، جائیداد تھی، اس کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے اپنے ہی چچا زاد بھائی کو قتل کیا، اور لاش اٹھا کر ساتھ والے علاقے کے کسی دروازے کے سامنے رکھ کے آ گیا۔ اور اگلا دن جب ہوا صبح تو یہ بندہ اٹھا، اس نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا وہ دور مبارک تھا، ان کے سامنے جا کر خود ہی رشتہ دار ہونے کے ناطے مدعی بن گیا کہ میرے چچا کے بیٹے کا قاتل تلاش کرو، نقصان ہوا ہے ہمیں، ہماری فیملی میں ہمارے چچا کا بیٹا تھا، بڑا مالدار تھا، اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ تو یہ اب خود قاتل مدعی بن کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کے بیٹھا ہے۔ بنی اسرائیل قوم اکٹھی ہو گئی کہ قتل ہو گیا ہے، ایک بڑا ہی مالدار آدمی تھا، قتل ہو گیا ہے۔ اب جناب تلاش شروع ہو گئی قاتل کی۔ جب یہ کیس پہنچا، بار بار آیا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، قاتل کا پتہ لگوائیں، قاتل کا پتہ لگوائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آپ کے علم میں ہے حاضر ہوتے تھے اللہ پاک سے ہم کلامی کے لیے، تو وہ وہاں جب حاضر ہوئے، اللہ پاک سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوئے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اب جب آپ سے یہ آ کر سوال کریں کہ قاتل تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے آپ فرمائیں کہ ایک گائے لو، اس گائے کو ذبح کرو، اور گائے ذبح کرنے کے بعد اسی گائے کا گوشت کا ایک پیس ٹکڑا لے کر مختلف جن جن بندوں پر اسی گائے کا ایک حصہ لے کر، پیس لے کر، ٹکڑا لے کر اس فوت شدہ بندے کے جسم پر لگائیں، جو مقتول ہے، جو فوت ہو گیا، اس کے جسم پر لگائیں، وہ بندہ زندہ ہو جائے گا، اور وہ پھر تمہیں بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔
وہ خود اپنی زبان سے بتائے گا مجھے قتل کس نے کیا۔ اب جب یہ والا حکم جاری ہوا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 67، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت یاد کریں جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو۔ وہ لوگ چونکہ یہ ایک عجیب واقعہ ہونے والا تھا کہ یہ کیسے ہوگا، گائے ذبح کریں گے، اس کا گوشت کا پیس لے کر جناب مردے کو لگایا جائے گا تو قاتل سامنے آ جائے گا، تو یہ عجیب سا معاملہ ہے، کبھی ایسا ہوا نہیں ہے۔ تو وہ آپس میں کہنے لگے یار یہ تو کوئی عجیب سی بات ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کہنے لگے اتتخذون ہزوا، آپ ہمارے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں کر رہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مذاق کر رہے ہیں؟ یہ کیا معاملہ ہوا؟ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ قاتل تلاش کریں، آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرو، اور یہ سارا معاملہ، کوئی مذاق تو نہیں کر رہے آپ؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے اور تم سے یہ سمجھ رہے ہو کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ ایسے وقت، ایسے خاص کر ایسے مواقع میں تو کوئی عام بندہ بھی مذاق نہیں کرتا، اور میں اللہ پاک کا نبی، رسول، کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں مذاق کروں گا؟ فرمایا میں اللہ پاک کی پناہ چاہتا ہوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اللہ پاک کا حکم ہے یہ گائے ذبح کرو۔ آپ نے جو جملے بولے وہ تھے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، جو جاہل جو کام کرتے ہیں میں ویسا کام کر ڈالوں، میں اللہ پاک کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب کہ ہمیں بے مقصد سے باتیں کر دینا یہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے، کوئی مقصد ہی نہیں کسی بات کا، ایویں مذاق کر دینا، دوسرے کو طنز کرنا، دوسرے کو پریشانی میں ڈالنا، یہ کوئی عقل مند شعور والے دانشور بندے کا یہ کام نہیں ہے، میں یہ جاہلوں کا کام ہے، یہ والا کام مذاق، ہنسی مذاق اور ایسے ہی بےہودہ کام کرنا۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں والا کام کروں۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ بات پکی ہے، گئے واپس آ گئے، کہتے ہیں ہمیں یہ بتائیں وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ قالو، کہنے لگے ادعو لنا ربک، اب جب جائیں نا اپنے رب کے پاس تو ہمیں بتائیے گا، یبین لنا ما ہی، وہ گائے کس طرح کی ہو۔ قال، آپ تشریف لے گئے، جب حاضر ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں واپس آئے، فرمایا اللہ پاک حکم دیتا ہے کہ بقرۃ اللہ فارد ولا بکر، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہ گائے نہ ہی تو بالکل بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل بچی ہو چھوٹی عمر کی، بلکہ اوان بین والکا، اس کے درمیان درمیان ہونی چاہیے، ابھی نئی نئی جوانی چڑھی ہو، بوڑھی بھی نہ ہو اور بالکل بچی بھی نہ ہو۔ یہ عمر اسی گائے کی تھی جو گائے وہاں جنگلوں میں پھر رہی تھی۔ ففعلوا ما تؤمرون، چلو جاؤ اس طرح کی گائے تلاش کرو۔ وہ پھر آگے واپس کہنے لگے کہ یبین لنا ما لونھا، ہمیں یہ پوچھ کر بتائیں اللہ پاک سے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اب یہ سوالات وہ خود کرتے جا رہے تھے، جیسے جیسے کر رہے تھے ویسے ویسے ہی اس گائے کی ساری علامات ان کے سامنے آ رہی تھی، اس کا رنگ کیسا ہو۔ ارشاد فرمایا کہ صفرا، اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہونی چاہیے، پیلی گائے۔ اب یہ گائے ایسی ہے جو اس حساب سے عام طور پر ملتی نہیں تھی، ایویں ہر کسی گھروں میں گائیں کھڑی ہیں تو کسی کی گائے بھی پکڑ کر ذبح کریں، اس طرح کے رنگ والی گائے تلاش کرنا مشکل ہو گیا۔ بڑی مشقت محنت انہوں نے کی یہ پیلے رنگ کی گائے تلاش کرنے میں، گائے نہیں ملی۔ فاقع اللونھا تسر الناظرین، وہ پھر آئے، فرمایا کہ ایسی گائے ہی تلاش کرو، اس گائے کا رنگ ایسا ہوگا کہ جو بھی اس کو اچانک دیکھے گا تو وہ تعجب میں آ کر خوشی محسوس کرے گا کہ ایسی اس رنگ کی بھی گائے ہوتی ہے۔ وہ پھر آئے، کہنے لگے کہ اس طرح کی گائے تو بڑی مشکل ہو گئی ہمارے لیے، گائے نہیں مل رہی۔ ان البقرہ تشابہ علینا، یہ کیسی گائے آپ نے ہمیں بیان فرما دی ہے کہ یہ تو گائے شیبہ پڑ گیا، ہمیں گائے نہیں مل رہی۔ آپ نے فرمایا کہ گائے یہ تمہیں ضرور ملے گی، جتنی محنت کر سکتے ہو جا کر کرو اور گائے یہ تلاش کرو۔ تب یہ لوگ کہنے لگے انشاء اللہ لمہتدون، اگر اللہ پاک کا حکم یہی ہے تو انشاءاللہ ہمیں یہ گائے مل جائے گی۔ اب جو ہی انشاءاللہ کہا
تو پھر گئے گائے تلاش کرنے کے لیے، تھک کار کے پھر آ گئے واپس، کہنے لگے گائے نہیں مل رہی۔ اللہ پاک کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی مولا یہ گائے ہے کدھر ہے، یہ مل نہیں رہی ہے، تھک گئے ہیں یہ لوگ تلاش کر کر کے۔ حکم ہوا کہ ان سے آپ جا کر فرمائیں بقرہ، یہ گائے ہے، اور یہ گائے بھی اس طرح کی ہے کہ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، اس گائے سے آج تک کسی بھی قسم کا محنت والا کام نہیں لیا گیا۔ ہوتا ہے نا گھروں میں گائے سے کام کم لیا ہو، میں کوئی اس سے کام نہیں لیا گیا، آج تک کوئی کام نہیں لیا گیا۔ ولا تسقی الحرث، اور اس نے عام لوگوں کی جو کھیتی میں جانور چرتے ہیں اس نے وہ چارہ بھی نہیں چرا ہوا، یہ عام لوگوں کی فصلیں جو چری جاتی ہیں یہ بھی وہ بھی نہیں اس نے کھایا، یہ خاص گائے ہے جس سے کام بھی کوئی نہیں لیا گیا، عام لوگوں کا چارہ بھی نہیں کھایا، گائے ضرور ہے اس طرح کی۔ اللہ اکبر، مسلمۃ اللہ شیۃ فیہا، فرمایا کہ یہ گائے بے عیب ہے، بالکل کسی قسم کا اس میں کوئی داغ نہیں، اس کے آگے پیچھے نیچے اوپر ایک ایک جسم کا حصہ جو شخص دیکھے گا وہ دیکھے گا کہ وہ گائے بالکل بے عیب ہے، کوئی اس کو داغ نہیں آج تک لگا ہوا۔ جب یہ والا حکم آپ نے بیان کیا کہ بھئی اس طرح کی گائے تلاش کرو، تو وہ کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب یہ گائے کی ہر طرح کی علامت ہمارے سامنے آ چکی ہوئی ہے، اب ہم کوشش کریں گے یہ گائے تلاش کرتے ہیں، مزید کوشش کرتے ہیں تلاش کر لیں۔ اب وہ لگے لوگ پھر تلاش کرنے، ادھر وہ جس لڑکے کی گائے تھی جس کے نام پر باپ نے چھوڑی ہوئی تھی، اس کی ماں نے بتایا کہ بیٹا اب ہمیں گھر کی ضرورت کافی ساری ہے، جاؤ جنگل میں فلاں فلاں جنگل میں جاؤ، فلاں جنگل میں اس علامت کی نشانیاں ساری بتائیں، اس کے گلے میں کیا ہوگا، رنگ کس طرح کا ہوگا، وہ سارا بتا کر بیٹے کو بھیجا کہ جا کر اس جنگل میں تو نے آواز دینی ہے، ہو سکتا ہے اس علامت کی کوئی اور گائے بھی پھر رہی ہو، لیکن تو نے یہ آواز دینی ہے کہ فلاں شخص کی جو چھوڑی ہوئی گائے، اپنے ابا جان کا نام لینا، اپنا نام لینا، تو وہ گائے خود بخود چلتی ہوئی تیرے پاس آئے گی، جا کر جنگل میں آواز لگا۔ وہ بیٹا گیا، اس نے جا کر جنگل میں ویسے ہی آواز دی، تو وہ گائے جو اس کی تھی وہ سارے جنگل کے جانوروں میں سے نکلی اور بیٹے کے پاس آ گئی۔ اس نے دیکھا ساری علامات وہی ہیں، گائے کو لیا، واپس اپنی والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہوا، والدہ سے کہا کہ ماں جان یہ دیکھیں، ماں نے کہا کہ گائے بالکل وہی ہے، اب جاؤ اس کو بازار لے جاؤ اور اس کو بیچ دو، لیکن قیمت لگوانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا، جتنی بھی قیمت لگے مجھ سے پوچھ لینا، میری اجازت کے بغیر سیل نہیں کرنی، بیچنی نہیں ہے۔ بیٹا گیا، اس نے چل کر گائے کا ریٹ لگوایا۔ عام طور پر جو اس دور میں گائے بکتی تھی اس کی قیمت ہوتی تھی 3 دینار۔ جب اس گائے کو بازار میں لایا گیا تو اس کا خریدار بن کر انسانی شکل میں اللہ پاک نے ایک فرشتہ نازل فرمایا، ایک فرشتہ آیا انسانی شکل میں، اس فرشتے نے آ کر کہا کہ میں تمہیں گائے کی قیمت 6 دینار دیتا ہوں، ساری منڈی میں 3 دینار کی گائے بک رہی ہیں لیکن میں تمہیں اس کی قیمت 6 دینار دوں گا، شرط ایک ہے کہ یہ یہیں کھڑے کھڑے تو نے مجھے بیچ دینی ہے، واپس جا کر اپنی والدہ سے مشورہ نہیں کرنا۔ اس جوان نے کہا کہ تو نے قیمت تو اچھی لگائی ہے لیکن میں اپنی والدہ سے پوچھے بغیر تجھے یہ بیچ نہیں سکتا، والدہ سے پوچھوں گا۔ واپس آئے گھر، اپنی والدہ سے کہا کہ ماں جان آج 6 دینار لگے لیکن شرط یہ تھی کہ آپ سے نہ پوچھو، تو میں نے وہ 6 دینار ٹھکرا دیے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اگلے دن پھر جاؤ لیکن جتنی بھی قیمت لگے واپس قیمت لگوا کر مجھ سے پوچھے بغیر نہیں سیل کرنی، واپس آ جانا۔ اگلا دن آیا تو اس فرشتہ نے آ کر، وہی فرشتہ آیا، اس نے آ کر 12 دینار قیمت لگائی، عام قیمت 3 دینار، میں تجھے اس کے 12,000 دوں گا، شرط وہی ہے ماں سے مت پوچھو، آ جاؤ میرے پاس، 12 دینار دے رہا ہوں تمہیں۔ آپ جوان نے وہ شرط نہ مانی، فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، والدہ کو اطلاع دیے بغیر نہیں سیل کروں گا، واپس چلا گیا۔
ماں سے پھر بات چیت عرض کی. ماں نے پتہ کیا کہا؟ ماں نے کہا کہ وہ جو آ رہا ہے نا تیرے پاس، وہ خریدار ہے ہی نہیں ہے، اس نے گائے تیری کو نہیں خریدنی، وہ صرف اور صرف تجھے آزما رہا ہے کہ تم میری فرما برداری کتنی کرتا ہے، ماں کے کہے پر کتنا چلتا ہے. میں اس کو گائے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، بس وہ صرف تیری آزمائش کر رہا ہے. تو دھیان رکھنا کہیں یہ نہ ہو کہ اس کو گائے بیچ دینا اور میری بات جو ہے وہ پیچھے چلی جائے. ماں کی بات کو ہمیشہ آگے رکھنا. اگلا دن آیا. ماں نے کہا کہ اب جب وہ آئے نا تیرے پاس تو اس کو یہ کہنا کہ اے خریدار آنے والے، مجھے یہ بتا دے کہ یہ گائے مجھے بیچنے کی اجازت بھی ہے یا نہیں ہے. اس سے ریٹ نہ لگوانا، یہ پوچھنا کہ مجھے یہ بتا کہ میں یہ گائے بیچ سکتا ہوں یا نہیں بیچ سکتا، کیونکہ وہ فرشتہ تھا اللہ پاک حکم سے آ رہا تھا. تو اگلے دن جب وہ گئے منڈی میں، پھر وہی آیا تو کہا کہ مجھے یہ بتا دو کہ میں یہ گائے فروخت کر سکتا ہوں یا نہیں، اللہ پاک کی طرف سے مجھے اجازت ہے یا نہیں ہے. فرشتے نے جواب دیا کہ تجھے یہ گائے بیچنے کی ابھی فی الحال اجازت نہیں ہے، نہیں بیچنی تو نے یہ گائے، رک جاؤ اس گائے کو سیل کرنے سے. جب بیچنے کا وقت آئے گا تو میں تجھے خود آ کر بتاؤں گا کہ یہ گائے کب بیچنی ہے. وقت گزرنا شروع ہو گیا، وہ بچہ رک گیا. جب یہ سارا واقعہ پیچھے وہ بنی اسرائیل قوم اس طرح کی گائے تلاش کرنے پر تھک ہار گئے اور دن بدن وہ آئے جا رہے ہیں، تو اس فرشتے نے آ کر بتایا کہ تیرے پاس اب بنی اسرائیل آئے گی، قوم آئے گی تیرے پاس، اور تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا جو میں تجھے بتا رہا ہوں، کیونکہ پورے ایریے کے اندر، علاقے کے اندر اس جیسی گائے کوئی ہے ہی کوئی نہیں. یہ ہونا کہ وہ کہیں اور سے تلاش کر لیں گے. فرمایا کہ ان کو گائے کوئی نہیں ملنی، اور اس گائے کی ساری نشانیاں علامتیں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ساری بنی اسرائیل قوم کو بتائی ہوئی ہیں. گائے صرف یہی ہے، گائے اور کوئی نہیں، اور انہوں نے خریدنی یہی ہے، کسی بھی طرح ہو سکے گا انہوں نے گائے یہی خریدنی ہے. اور تو پتہ ہے قیمت کیا ڈیمانڈ کرنا ان سے؟ سن، قیمت یہ ان سے مانگنا کہ اس گائے کو ذبح کریں اور جتنی اس کی کھال ہے وہ کھال سونے سے بھر کر تمہیں دیں. اللہ اکبر. وہ بندہ آیا، لڑکا آیا، اپنی ماں سے آ کر کہا کہ ماں مجھے اس نے یہ بتایا ہے کہ ہم اس کی قیمت اتنی ڈیمانڈ کریں گے. ماں نے کہا اب تجھے اجازت مل گئی ہے، اب جب بنی اسرائیل قوم آئے نا تو ان سے یہ ڈیمانڈ کر. اور یہ اس گائے کا ریٹ حقیقت میں اللہ پاک لگوا رہا تھا. کیا کمال شان ہے یہ گائے کا ریٹ اللہ پاک دلوا رہا تھا اس بچے کو، جس بچے کا والد نیک، والدہ نیک. وہ بیٹا ہمیشہ اپنی والدہ کی بات کو آگے رکھتا ہے، پیسے کو آگے لے کر نہیں آ رہا. اس کو دن بدن باقی ساروں سے زیادہ ریٹ مل رہا ہے، لیکن وہ ماں کی بات پہ اڑا ہوا ہے، میری والدہ، میری ماں، میری ماں، جو ماں کہے گی میں وہ کروں گا. ادھر قتل ہو گیا. قاتل کا پتہ لگوانے کے لیے یہ کتنا لمبا پروسیجر اللہ پاک نے کروایا. فرمایا کہ میں نے اس بچے کی گائے فروخت کروانی ہے، جو اپنی ماں باپ کا فرما بردار تھا. ماں باپ فوت ہو گیا، ماں کا فرما بردار ہے، ماں ہی موجود ہے، ماں کی بات نہیں ٹالتا. ماں سے اجازت لے لے کر اللہ پاک نے یہ سارا اس بچے کے دل میں ڈالا. ادھر وہ معاملہ ہوا، بنی اسرائیل قوم گائے تلاش کرتے کرتے منڈی میں گئی. منڈی سے پتہ چلا کہ اس رنگ کی ایک گائے یہاں آتی ہے روزانہ، لیکن آج نہیں آئی. پتہ کروایا کہ وہ گائے کون لے کر آتا ہے. تو اب وہ گائے تلاش کرتے کرتے گھر پہنچ گئے. جب گھر پہنچے تو وہ گائے وہاں میسر تھی، ملی. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ گائے چاہیے اور اس کی قیمت بولو. قیمت پہلے ہی بتائی جا چکی تھی. ذبح کریں اور جتنا سونا اس کی کھال میں آ جاتا ہے، کھال بھر کر، چمڑا جو ہے اس کا ساری کھال بھر کر، اتنا سونا اس کی قیمت ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس موقع پر بلایا گیا
کہ آپ تلاش کر دیکھ لیں کہ یہ گائے جو آپ نے نشانیاں بتائیں یہ گائے وہی ہے؟ فرمایا گائے وہی ہے۔ ماں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت لے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بنی اسرائیل قوم ہے، یہ تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بڑے معاملات کر ڈالتی ہے، اس قوم کی ضمانت حضرت موسیٰ علیہ السلام دیں گے کہ ذبح کرنے کے بعد یہ سارا معاملہ ہوگا، یہ نہ ذبح کر ڈالیں اور کہیں بات ٹھیک ہمارا کام ہو گیا چلو چلتے ہیں جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے قوم کے حوالے کی گئی، بنی اسرائیل قوم کے سپرد کی، اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد جو اس کے جسم، گائے کے جسم کا ایک گوشت کا ایک حصہ تھا، پیس تھا، وہ لگایا گیا میت کو جس کو قتل کیا گیا تھا۔ وہ اٹھا اور اس نے اٹھ کر بتایا کہ میرا قاتل کوئی اور نہیں ہے، یہی میرے چچا کا بیٹا جو میرا مدعی بن کے تمہیں پریشان کر رہا ہے، یہی میرا قاتل ہے، خود قتل کر کے جو ساری قوم کو پریشانی میں ڈالے ہوئے ہے، یہی میرا قاتل ہے، اور اس نے مجھے قتل اس لیے کیا ہے تاکہ یہ میری ساری جائیداد پر قبضہ کر سکے۔ یہ سارا واقعہ ہوا، قاتل بھی سامنے آ گیا، مقتول نے اٹھ کر یہ جواب دیا، گائے سیل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی دعاؤں کا صلہ دیا، اور باپ نے جو بچے کے حق میں دعائیں کی تھی ان کا سارا جو صلہ تھا وہ اللہ پاک سامنے لے کر آیا۔ اب اس سارے واقعے میں سے یہ آپ بھائی خود پڑھنا چاہیں تو اس واقعے کو چل کے پڑھیں، یہ قرآن پاک کی سورہ البقرہ پہلی سورت ہے، بقرہ، اس سورت کا نام یہی ہے، بقرہ۔ بقرہ عربی کے اندر بقرہ کا معنی ہی گائے ہے، گائے والی سورت۔ یہ واقعہ جو سارا بنی اسرائیل قوم کا اس سورت کے اندر موجود ہے، اسی سورت سے، اسی واقعے سے اس سورت کا یہ نام رکھا گیا ہے، سورہ بقرہ، گائے والی سورت۔ یہ آیت نمبر 67 68 سے لے کر 68 سے لے کر یہ 71 نمبر آیت تک یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے، اس کی تفسیر پڑھے تو پتہ چلے گا کہ ماں باپ کی دعائیں بچوں کے حق میں کتنا اثر رکھتی ہیں۔ اصل جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ ہے کہ ماں اور باپ کی دعا، ایک ہوتا ہے ماں باپ خود دعا دے، ایک ہوتا ہے ماں باپ سے دعائیں کروانا۔ آپ جتنے جوان یہاں بیٹھے ہیں میرے پیارے بھائی، جن کے والدین حیات ہیں، اپنا عمل اس طرح سے لے کر آئیں کہ ماں باپ خود دعائیں دیں، طبیعت مزاج ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ اس طرح کا بنا کر رکھیں کہ وہ خود دعائیں دیں، کیا ہمارا بیٹا کمال بیٹا ہے ہمارا۔ یہ نہ ہو کہ ماں باپ وہ روتے رہیں، دعائیں کریں کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، یہ ہمیں تنگ کر رہا ہے، ہمیں تنگ کر رہا ہے، اس نے تنگ کر ڈالا ہے، ہمیں ایسا نہ ہونے دے۔ بڑے ماں باپ آ کر یہاں بتاتے ہیں، بیٹے آگے سے ماں باپ کو کہہ دیتے ہیں کہ شٹ اپ، بالکل خاموش ہو جائیں، بند کرو اپنی باتیں۔ اس کا پنجابی میں ترجمہ کریں تو مطلب بنتا ہے بکواس بند کر اپنی۔ بیٹے بیٹیاں والدین کو یہ کہہ رہے ہیں بکواس بند کرو۔ مجھے یہ چند دن پہلے عید کے دوسرے یا تیسرے دن بعد ایک بندہ ملا یہاں پر، اس کا بیٹا یونیورسٹی پڑھتا ہے، اس نے مجھے سارا وہ واقعہ سنا، یونیورسٹی کا نام بھی بتایا، میں وہ یہاں نہیں عرض کروں گا۔ رات کے پیر اسی رات کو کہتا ہے کہیں عید کا موقع تھا، وہ بیٹا کہیں گیا ہوا تھا، واپس آیا، کوئی معاملہ ان کا بنا، کہیں دوست لے لیا باپ کے، تو میں کہتا ہے میں سمجھانے کے لیے بیٹے کو بلایا، رات کو کوئی 2 2:30 بجے واپس آیا، میں بلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، بیٹا میری بات سنیں، اس ٹائم آ رہے ہو؟ تو آگے سے کہتا ہے بیٹا کہ آپ نے اپنی زندگی جی لی ہے نا، چلو جاؤ جا کے سوؤ، مجھے اپنی زندگی جینے دے۔ اب مجھے کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو کچھ سمجھائیں۔ میں نے کہا کہ وہ مسجد میں آنا جانا بیٹے کا ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے لگا مسجد نہیں آتا۔ میں کیسے سمجھاؤں گا؟ نہ وہ یہاں فجر کے واز میں آئے، نہ عصر کے واز میں، نہ جمعے کے واز میں، نمازیں پڑھتا کوئی نہیں، یونیورسٹی میں آپ نے ڈالا ہے، زندگی وہاں گزار رہا ہے، میں کیسے اس کو سمجھا سکتا ہوں؟ مجھے کہا کہ نمبر لے لیں اس کا۔ اب مجھے اس نے محنت پر لگایا کہ آپ نمبر لیں، اس کا نمبر ایڈ کریں، اس کو کوئی میسج بھیجیں، اس کو اپنے ساتھ ملائیں، اس کو دعوت دیں اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، وہ مجھے محنت پر لگانے کی اس نے کوشش کی، اور میں کوشش کر رہا ہوں اللہ پاک محنت کا رنگ صلہ عطا فرمائے۔ اس والدین کے، اس والد کے جو دکھ تھا نا جی، وہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو تھے، اس وقت رو رہا تھا بیچارہ۔ اب ایک والد بڑھاپے میں جا رہا ہے، رو رہا ہے جوان بیٹے کی وجہ سے، تو وہ کیا یہ دعائیں کر رہا ہے، یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کو ہدایت دے دے۔ جو جوان بچے بیٹھے ہیں اپنے والدین کو رلائیں نہیں میرے پیارے بھائیوں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہوا ہے، ماں اور باپ کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، ماں اور باپ کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اگر وہ حق میں دعا دے دیں تب بھی قبول،
اگر وہ تنگ آ کر کہہ دیں کہ الٹا پھلٹا کوئی بھی لفظ بول دیں تو تب بھی قبول ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسپیشلی والدین کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیا کرو، کتنا بھی تنگ کرے نہ بد دعا دو۔ کیوں؟ فرمایا کہ اگر وہ کل کو تکلیف میں جائے گا تو اس کی تکلیف کی وجہ سے تم کبھی خوش نہیں ہو سکتے ہو، کیونکہ تم والدین ہو، ماں باپ ہو۔ بیٹا کتنا بھی تنگ کر لے، کبھی والدین یہ نہیں چاہتے کہ یہ تنگی میں جائے، ماں باپ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا خوش ہو۔ ماں باپ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں بچپن سے ہی، جوانی تک بے لوث اس کی خدمت کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اچھی سے اچھی پوسٹ پر جائے، اچھی سے اچھی زندگی گزارے، ہم دنیا میں رہیں نہ رہیں ہمارا بیٹا اچھا ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ والدین کبھی بد دعا نہ دیا کریں، لیکن ساتھ ہی بچوں کو فرمایا کہ اپنے ماں باپ سے بد دعا کبھی مت لینا، کیونکہ یہ حق میں دعا کر دیں تب بھی قبول ہو جاتی ہے، اگر یہ خلاف دعا کر دیں تب بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اب وقت ہے میرے پیارے بھائی، چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، میں نے یہ ساری آیات طیبات سنائی۔ وہ بیٹا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا، باپ فوت ہو چکا، ماں کے تابع رہا، اللہ پاک نے اس بیٹے کی اچھی کیفیت، اچھی حالت، اچھا روزگار دینے کے لیے گائے کی کھال بھر بھر کر سونا تھا، وہ اس بچے کے گھر پر ہے جو اپنی ماں کا فرما بردار بیٹا تھا۔ اللہ پاک کہاں سے غیبی اسباب مہیا فرماتا ہے، اس لیے آج وقت ہے جن کے والدین حیات ہیں ان کی قدر کریں، خدمت کر لیں، ان کو تکلیف مت دیں، ہر بات پر ان کے سامنے جھک جایا کریں، جی اماں جان، جی والد محترم، جیسے آپ کہیں۔ اور اگر کوئی نافرمانی والی بات ہے، اگر ماں کہے نماز نہ پڑھو، ماں کہے داڑھی منڈا ڈالو، تو اس طرح کے برے کاموں میں ان کی فرما برداری نہیں، اچھے کاموں میں ان کی فرما برداری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احسن انداز میں والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔